بلے بلے میں تو دلہن بنوں گی۔ وہ ہنستی ہوئی دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے اترتی آ رہی تھی جب سامنے سے آتے ہوئے زبیر سے اس کی بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی۔ اس نے فوراً سے اپنا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا۔ سامنے کھڑے ہوئے زبیر کو دیکھ کے اس کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ زبیر لالا آپ کب آئے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تم کہتی پھر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ وہ زبیر لالا آپ کو پتہ ہے میرا رشتہ فائنل ہو گیا ہے، میری تو شادی ہوگی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے دونوں ڈمپل واضح ہو رہے تھے اور آج وہ زبیر سے بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ شکر ہے زبیر لالا، میری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، میں تو اپنی شادی پہ ڈانس کروں گی ڈانس۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ منسا نے پیچھے سے اپنا سر پیٹ لیا، گھبراتے ہوئے جلدی سے اس کے پاس آئی۔ بھائی اس کے دماغ کو لگتا ہے بخار چڑھ گیا ہے، اس کی باتوں پہ دھیان مت دیں۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ گھور لے جناب جتنا گھورنا ہے۔ واؤ، ایک ہفتے کے اندر اندر میرا نکاح ہونے لگا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے ناچتے ہوئے آگے کی طرف جا رہی تھی جبکہ اس کے نکاح کی بات سن کے زبیر کو عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ سیدھا آقا جان کے کمرے کی طرف گیا۔ آقا جان، یہ سب کچھ میں کیا سن رہا ہوں؟ زبیر کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ آقا جان، یہ عائشہ کیا کہتی پھر رہی ہے؟ اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کے آقا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، وہ تمہارے چاچو کے دوست نے اس کا رشتہ مانگا تھا اور ہم لوگوں نے فائنل کر دیا۔ او اچھا اچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ کیوں، تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ آقا جان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سنجیدہ مزاج ایسے معاملات میں زیادہ بولتا نہیں تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس سے پوچھا بھی نہیں، مگر اب یوں اسے پریشان دیکھ کے وہ تھوڑے حیران ہوئے اور اس سے پوچھنے لگے، نہیں آقا جان، کچھ بھی نہیں ہوا، بس میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کیا ضرورت تھی ایسے بھائی کے سامنے ناچ ناچ کے، ٹھمکے لگا لگا کے انہیں بتانے کی تمہاری شادی ہو رہی ہے؟ منسا نے غصے میں اس کے سر پہ چپت لگائی۔ کیا ہے نا، جتنا انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے، کالج میں بھی ذلیل کرتے ہیں، گھر میں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ بلے بلے، مزہ آئے گا، میری شادی ہو جائے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ پاگل لڑکی، ایسے بالکل بھی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی اپنی شادی کے بارے میں بات کرتی ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی ہوئی تھی اور ان دونوں کے کہکوں کی آواز سن کے نیلم بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ غصے میں ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ کیا شور مچایا ہوا ہے تم دونوں نے؟ وہ اپنی بھوہر سی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ مما، آپ کو پتہ ہے میں کتنی زیادہ خوش ہوں۔ شکر ہے آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی، میں آزاد ہو جاؤں گی، کھلی ہواؤں میں سانس لوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ نیلم بیگم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ خدا کے لیے منسا بیٹا، اسے کچھ خاموش کرواؤ، ورنہ یہ تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑے گی ہمیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ بھائی، میں تو آج رات کو تمہیں اپنی طرف سے ٹریٹ دوں گی، بلکہ لالا کو لے جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی اور وہ کہنے لگی، ہاں ہاں، لالا ہمیں لے جائیں گے اور اچھی سی ٹریٹ ہمیں کھلائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، ہاں نا، میں آقا جان کو بولوں گی، دیکھنا آقا جان ان سے کہیں گے، رکو زینب اور منال کو بھی بلا لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے چھت کی طرف بھاگی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کزنس کا گھر تھا، جلدی سے چھت کی طرف جا رہی تھی۔ جب زبیر نے اسے اپنی چھت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو غصے میں اسے بلایا۔ آ گیا پھر کھڑوس۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی زبیر کی طرف آئی۔ جی زبیر لالا بولیں، چھت پہ کیا کرنے جا رہی ہو؟ میں منال اور زینب کو بلانے جا رہی تھی۔ چھت سے جانا ضروری ہوتا ہے، نیچے سے تم نہیں جا سکتی، یہ گھر کے اندر سے بھی دروازہ لگا ہوا ہے۔ نہیں، چھت پہ جا کے زیادہ مزہ آتا ہے بلانے کا، ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ تم چھت پہ چڑھی ہوئی ہو، نیچے سے جاؤ۔ وہ غصے میں اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، لیکن اب تو میں اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ پھر سے ہنستے ہوئے بولی۔ اس کے گالوں کے ڈمپل اور اس کی بھوری آنکھیں جو اسے بہت خوبصورت اور دلکش بناتی تھی، بالوں کو لہراتے ہوئے وہ جلدی سے نیچے والے دروازے سے منال اور زینب کی طرف آ گئی۔ منال زینب ان کو پکارتے ہوئے
سیدھا ان کے کمرے میں آ گئی۔ وہ جو دونوں کتابیں پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی جلدی سے ان کے پاس آتے ہوئے ان کے گلے سے لگ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی زیادہ خوش کیوں ہو؟ کیوں اتنا ناچتی پھر رہی ہو؟ تم لوگوں کو پتہ ہے میرا رشتہ ہو گیا ہے؟ ہاں ہاں سنا ہے ہم نے تمہارے رشتے کے بارے میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آج رات کو ٹریٹ کھلاؤں گی؟ اچھا، رات کو تمہیں گھر سے باہر کون جانے دے گا؟ منال نے سینے پہ بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ منال آپ کو پتہ ہے لالا کے ساتھ باہر جائیں گے۔ ہاں ہاں بڑی اچھی بات ہے، لالا ہمیں لے کے جائیں گے، بلکہ ہمیں سر پہ بٹھا کے لے جائیں گے، لالا کے ساتھ جائیں گے، وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ میں آغا جان کو بولوں گی، دیکھنا آغا جان لالا کو بولیں گے۔ اچھا واقعی میں تم ایسا کر سکتی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے پھر دیکھتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ سائشہ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی اسے آزادی کا کتنا زیادہ شوق تھا، مگر انہیں اتنی زیادہ آزادی نہیں دی گئی تھی اور وہ ہمیشہ زبیر کا مقابلہ کرتی آئی تھی۔ رات کو وہ آغا جان کے کمرے میں آئی۔ آغا جان میں آ جاؤں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بیٹا آ جاؤ۔ آغا جان کی جس قدر وہ لاڈلی تھی اتنا تو کوئی اور بھی نہیں تھا۔ آغا جان آپ سے چھوٹی سی بات کرنی تھی۔ میں نے وہ منال کو، زینب کو اور منسا کو بولا ہے میں ان کو ٹریٹ دوں گی، تو آپ پلیز لالا کو بولے ہمیں لے جائیں۔ یہ سن کے آغا جان کہنے لگے، بس اتنی سی بات؟ اب ویسے بھی تم اس گھر میں کچھ دن کی مہمان ہو، تمہاری ساری باتیں ماننی پڑیں گی، میں ابھی کہتا ہوں۔ انہوں نے ملازم کو کہہ کے زبیر کو بلانے کا کہا۔ 5 منٹ بعد زبیر وہاں پہ آ گیا۔ وہاں کھڑی ہوئی سائشہ کو دیکھ کے اسے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی اس نے پھر کوئی حرکت کر دی ہوگی جس کی وجہ سے آغا جان نے اسے بلایا تھا۔ جی آغا جان بولیں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ بیٹا ایک کام کرو، ساری بچیوں کو باہر لے کے جاؤ، انہیں کچھ کھلا پلا کے لے آؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے۔ آغا جان میں ابھی کچھ ضروری کام کر رہا ہوں، بیٹا بعد میں کر لینا، ابھی تم بچیوں کو باہر لے کے جاؤ اور اچھی سی جگہ پہ لے کے جانا۔ آغا جان اتنی رات کو، آپ کو پتہ ہے یہاں سے شہر جاتے ہوئے 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تو بیٹا کیا ہو جائے گا، چلو شاباش تم سب تیار ہو جاؤ، لے جاتا ہے۔ آغا جان آپ نے تو مجھے ان سب کا ڈرائیور بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے جاتے ہی وہ غصے میں بولا تھا۔ بیٹا کیا ہو جائے گا، چلو شاباش جاؤ۔ وہ ساری تیاری ہو گئی تھی۔ جلدی سے عائشہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ غصے میں اسے کہنے لگا، جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو۔ کیوں؟ میں یہاں پہ ہی بیٹھوں گی، میں جس کے ساتھ بھی بیٹھوں میں یہاں پہ ہی بیٹھتی ہوں۔ آپ کون سا ہمارے ڈرائیور ہیں جو ہم سب پیچھے جا کے بیٹھے؟ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے بتانے لگی۔ تو پھر منال تم ایک کام کرو، تم آگے آ کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ یہاں پہ میری اپنی جگہ ہے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ تو وہ غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ ان دونوں کی ہمیشہ ہی لڑائی ہوتی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھی ہوئی تینوں تو زبیر لالا سے اچھا خاصا خوف کھاتی تھی۔ ہمیں بیچ پہ جا کے آئس کریم کھانی ہے۔ اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بیچ پہ جا کے آئس کریم کھانی ہے؟ وہاں پہ بالکل بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ میں نے تم لوگوں کو پتہ ہے نا، اس وقت وہاں پہ آوارہ لڑکے موجود ہوتے ہیں۔ نہیں نا پلیز، وہ ساری پیچھے سے ضد کرنے لگی۔ تو تم نے ان کو سکھایا ہوا ہے نا؟ وہ عائشہ کو گھوڑ کے دیکھنے لگا۔ میں نے کیوں سکھانا ہے، یہ خود ہی سیکھی ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے بولا تھا کہ تم نے لالا کو کہنا ہے ہمیں آئس کریم بیچ پہ جا کے کھانی ہے۔ منال کہنے لگی جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ منسا کہنے لگی ہاں بھائی منال آپ ہی نے ہی بولا تھا۔ منال نے اس سے آنکھیں نکالی اور وہ انہیں لے کے بیچ پہ آ چکا تھا۔ اس نے آئس کریم آرڈر کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آئس کریم آ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ مست ہو کے آئس کریم کھائے جا رہی تھی۔ باقی ساری گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی، مگر ابھی تک وہ باہر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جلدی چلو نا، وہ اس سے غصے میں کہنے لگا، ابھی مجھے یہاں پہ گھومنا پھرنا ہے۔ دیکھو منال کی طبیعت ٹھیک نہیں اور اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، واپس جاتے ہوئے بھی کافی لیٹ ہو جائے گی، اسے سمجھا رہا تھا۔ اسی لمحے وہاں پہ کچھ لڑکے آ گئے، عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر سے پیروں تک سامنے کھڑی ہوئی عائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ اتنا زیادہ مال لے کے گھوم رہا ہے،
وہ کمینگی سے کہتے ہوئے ظائشہ کے قریب آنے لگے۔ ظائشہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم نیچے گر گئی۔ ظائشہ جاؤ گاڑی میں جا کے بیٹھو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ جلدی سے گاڑی کی طرف جانے لگی جب ایک لڑکے نے اس کی کلائی پکڑ لی اور زبیر خونخوار نگاہوں سے ظائشہ کی سفید کلائی پہ اس شخص کا کالا ہاتھ دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتا ہوا اس کے منہ پہ مکہ رسید کر چکا تھا۔ دوسرے نے ظائشہ کو پکڑ لیا اور بہت شدت سے اسے دبوچ لیا۔ ظائشہ کی چیخ نکلی جبکہ ساری اندر دبکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی، جبکہ ان سب کی نگاہیں تو صرف ظائشہ پہ تھی۔ ظائشہ کو ایک پکڑتا تو دوسری کی طرف پھینکتا۔ ظائشہ چلا رہی تھی، وہ انہیں بری طرح سے مارنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنی پسٹل نکالی، زبیر کے ہاتھ میں پسٹل دیکھ کے وہ سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ ظائشہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ ظائشہ، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی، سہمی ہوئی تھی۔ ظائشہ اٹھو نیچے سے، وہ نرمی سے بولا، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی، پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اس کے کندھوں سے پکڑا تو وہ اس کے سینے سے چپک گئی، اس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا ظائشہ، ریلیکس ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں بے ہوش ہو گئی۔ ظائشہ آنکھیں کھولو۔ وہ ساری بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسے لے کے وہ ہسپتال آ گیا، کافی زیادہ ٹینشن میں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ منال کہنے لگی، دیکھو پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ کافی زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ منسا کو تو اس سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، میں دیکھتا ہوں تم تینوں یہاں پہ بیٹھو۔ یہ کہتا وہ اندر کی طرف آیا۔ جیسے ہی آ کے ظائشہ کے پاس بیٹھا تو ظائشہ ایک دم سے اس کے بازو سے لپٹ گئی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ میں نے آج کے بعد نہیں نکلنا باہر۔ وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ ظائشہ، کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو اس بارے میں گھر میں جا کے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، پتہ ہے نا پھر سب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکائے اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سہم گئی ہے۔ وہ جتنی چنچل مزاج تھی، اتنی ہی زیادہ ڈرنے والی بھی تھی۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کیا، بالکل نہیں نہ رونا، اسے اپنے مضبوط حصار میں لے گیا۔ نہ جانے کیوں زبیر کی دھڑکنیں اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئیں، جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ چلو آؤ، تمہیں واپس گھر چلنا ہے، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ منال اندر آئی، کہنے لگی بس بھی کر دو، اور منسا تو عجیب نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ بے ساختہ ہی وہ مسکرا دی۔ منسا کے دل نے خواہش کی تھی، کاش وہ اس کی بھابھی بنتی، کس قدر وہ دونوں ساتھ میں خوبصورت لگ رہے تھے۔ واپس گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا۔ موبائل نکالتا ہوا ان کے بارے میں پتہ کروانے لگا، کیونکہ ان کی بائک کا نمبر وغیرہ وہ نوٹ کر چکا تھا جس پہ وہ آئے تھے۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، وہ ابھی تک بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تکیے کو گود میں رکھے کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ جب منسا نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بولو، کہیں تم زبیر لالا سے محبت تو نہیں کرتی؟ میں نے زبیر لالا کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے۔ منسا کی بات سن کے اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تکیہ اٹھا کے اس کی طرف پھینکا۔ ذرا بھی منسا تمہیں عقل نہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میری شادی ہونے والی ہے۔ اب کی بار وہ پھر سے واپس اپنی اسی ٹون میں آ گئی تھی، ہنستے ہوئے اسے بولی تھی، وہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے زبیر لالا تم سے محبت کرتے ہیں۔ فضول کی باتیں مت کرو، اس جیسے اس خڑوس انسان نے تو مجھے پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا کے پنکھے کو چلا کے مجھے گھما گھما کے میری بوٹیاں بنا دینی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، رات تم سب گھومنے پھرنے گئی تھی، مجھے تو نہیں بتایا، ماں کو بھی لیتی جاتی، نادیہ بیگم نے بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ظائشہ نے سامنے بیٹھے ہوئے زبیر کو دیکھا۔ لائبہ بیگم کہنے لگی، ہاں بھائی، ہمیں بھی لیتے جاتے۔ نادیہ بیگم لائبہ بیگم کی بات سن کے وہ کہنے لگا، انہوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا تھا نا، اس وجہ سے اچھا ہوا کہ آپ لوگ نہیں آئے۔
اب بھی وہ خونخوار نگاہوں سے عائشہ کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ کی ہر غلطی تھی، وہ وہاں پہ بیچ پہ نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، مگر اسی نے ضد کی تھی، اس کی ضد پہ لے کے گیا تھا۔ اس کے بعد وقت گزرنے لگا، گھر میں عائشہ کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ عائشہ تم نے کلاس نہیں لینی کیا؟ تمہیں پتہ ہے نا زبیر لالا کی کلاس ہم بنک نہیں کر سکتے۔ بھائی میں تو بنک کرنے لگی ہوں، آخری دن ہے میرا، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے آخری دن؟ اس کے بعد میں نے کالج نہیں آنا، میری تو شادی ہوگی نا، وہ ناچتے ہوئے بولی۔ اپنی دوستوں کے ساتھ وہ کینٹین پہ چلی گئی۔ ابھی وہ کینٹین پہ بیٹھی انجوائے ہی کر رہی تھی جب ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آپ کو پروفیسر زبیر کلاس میں بلا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کے چہرے پہ پسینہ آ گیا۔ اپنی دوستوں کے ساتھ وہ منہ پھلائے جیسے ہی کلاس میں آئی، زبیر نے اسے سر سے پیروں تک دیکھا۔ آپ لوگ کلاس چھوڑ کے کہاں گئی تھی؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ سر، وہ ہم لوگ، وہ میں، کیا وہ لگی ہوئی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ زبیر کے چلانے پہ اس کا دل سہم گیا، بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے آنسو تھوڑی سے ٹپ ٹپ نیچے گرنے لگے تھے۔ اس نے باقی سب کو تو جانے کا کہہ دیا تھا، مگر وہ ابھی تک وہیں کھڑی ہوئی تھی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ چائیں جا کے سیٹ پہ بیٹھ جائیں، آج کے بعد ایسے نہیں کرنا۔ نہ جانے کیوں اب زبیر کو بھی برا لگا تھا، اسے پوری کلاس کے سامنے یوں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ سارے راستے بھی خاموش رہی۔ منسا کہنے لگی، بھائی آپ نے سچ میں ڈانٹ کے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ دیکھے تو صحیح، اس بیچاری کی شادی ہونے والی ہے، اس نے تو ویسے بھی چلے جانا ہے، آپ نے ایسے ڈانٹ دیا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کی بات سن کے وہ خونخوار نگاہوں سے منسا کو دیکھنے لگا۔ تو اس سے نہیں پتا تھا اس کی شادی ہو جانی ہے، تو جو 2-3 دن ہے وہ پڑھ لے، تو آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ زبردستی مجھے پڑھائیں گے کیا؟ جیسے ہی میری شادی ہونی ہے میں نے اسٹڈی چھوڑ دینی ہے، وہ منہ پھلاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے زبیر نے بڑے تجسس سے اسے دیکھا۔ بہت زیادہ زبان چلنے لگی ہے تمہاری، اتنا اپنا دماغ بھی کبھی چلا لیا کرو۔ پھر سے زبیر نے وہی سخت لہجہ اپنایا اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج اس کی مہندی تھی، مہندی کا سارا فنکشن گزر چکا تھا، مگر اسے ایک دفعہ بھی زبیر نظر نہیں آیا۔ یہ زبیر لالا کدھر گئے ہیں؟ مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے، اس نے منال سے پوچھا۔ منال کہنے لگی، مجھے بھی نہیں پتا، رکو میں دیکھ کے آتی ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے منال اوپر کی طرف گئی۔ جیسے ہی زبیر کے کمرے کی طرف آئی، سفید رنگ کے شلوار قمیض میں وہ بلکنی کے پاس کھڑا لان میں چلنے والے فنکشن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ایک قدم چلتی آہستگی سے قریب آئی، اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتی اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ زبیر نے جھٹکا کھا کے اسے خود سے دور کیا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ منال کو دیکھتے ہی بولی۔ وہ کافی زیادہ خود بھی گھبرا گیا تھا۔ منال ایک ایک قدم چلتی اس کے قریب آ گئی، اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، زبیر آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ اسے دیکھنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے منال کے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ زبیر مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، آپ مجھ سے شادی کر لینا زبیر۔ پہلے بھی کتنی دفعہ آغا جان نے آپ سے میرے رشتے کی بات کی ہے، آپ کیوں انکار کر دیتے ہیں؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، وہ زبیر کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تو زبیر نے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ خبردار جو آئندہ آپ نے ایسے میرے پاس آنے کی کوشش کی، زبیر میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ وہ بالکل زبیر کے قریب آئی ہوئی تھی، اس کے سینے سے چپک گئی تھی۔ زبیر نے اسے غصے میں خود سے دور جھٹکا۔ اگلے ہی لمحے زوردار تماچا اس نے منال کے منہ پہ رسید کیا۔ آج تو آپ ایسے میرے پاس آ گئی ہیں، خبردار جو آج کے بعد دوبارہ آپ نے میرے پاس آنے کی کوشش کی۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ منال کی آنکھوں سے نہ جانے کتنے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف چلی گئی۔ باہر آتے ہی اس کے چہرے پہ بہت زیادہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ منال کو زینب اور منسا کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔
زبردستی اس نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی۔ باقی فنکشن ایسے ہی گزر چکا تھا۔ اگلے دن بارات آنے میں کافی زیادہ ٹائم پڑا ہوا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک آئی ہوئی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے سفید سوٹ میں ملبوس زبیر کو دیکھا۔ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، زبیر لالا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آج تو میری تعریف کر دیجیے گا۔ ہمیشہ ہم لڑتے جھگڑتے آئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج ہم دوست بن جائیں۔ وہ مسکراتے ہوئے زبیر کو دیکھنے لگی۔ زبیر ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ گیا۔ اس کے مقابل کھڑا ہوتا اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، اتنی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ہاں سچ میں، بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ بہت شکریہ زبیر لالا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔ زبیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اتنے میں منسا کہنے لگی، بھائی کیا کہنے آئے تھے؟ کہیں جاتے جاتے تم سے اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کرنے آئے تھے؟ منسا نے ہنستے ہوئے کہا۔ منسا کی بات سن کے اس نے منسا کے کندھے پہ مکہ رسید کیا۔ خبردار، جو تم نے الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کی۔ کافی وقت گزر چکا تھا، ابھی تک بارات نہیں آئی کیا؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں یار، بارات نہیں آ رہی، سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی۔ اب تک تو ویسے آ جانی چاہیے تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب اس کے بابا جان، اس کے تایا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ آغا جان بھی تھے۔ آغا جان اس کے پاس آ گئے، کہنے لگے، بیٹا تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اور ان سب بڑوں کو وہاں دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ بارات ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دیکھو بیٹا، اس لڑکے نے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کے اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسے اس میں نہ جانے کیا کمی تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہے جا رہے تھے۔ لیکن بیٹا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو، تمہاری عزت پہ کبھی ہم لوگ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تمہارا نکاح ہوگا، آج ہی ہوگا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کس کے ساتھ؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگے، تمہارا نکاح زبیر کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کے وہ مزید ڈر گئی تھی۔ اتنا زیادہ تو اسے اس چیز کا دکھ نہیں ہوا تھا کہ اس کی بارات نہیں آئی، جتنا زیادہ اسے اس چیز کا دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی شادی زبیر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ مگر نہ جانے کیوں ایک عجیب سی تکلیف اس کے دل میں اٹھی تھی۔ سب لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس میں ایسا کیا تھا؟ وہ تو چنچل مزاج لڑکی تھی، ایک دم سے سنجیدہ ہوئی۔ ٹھیک ہے آغا جان، جو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا مجھے منظور ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، زبیر اس کا مذاق بنائے گا، اسے کہے گا کہ وہ اپنی شادی کو لے کے کتنا خوش تھی، مگر لڑکے نے شادی سے ہی انکار کر دیا۔ نہ جانے کیا کچھ تھا۔ نکاح کے وقت وہ بالکل سنجیدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ رخصت کر کے لا کے اسے زبیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھی اور اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑنے لگی۔ اس نے اپنی چوڑی کو نوچ نوچ کے پھینکا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھ میں کیا کمی تھی؟ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ یہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا، نہ منسا آئی تھی، نہ زینب آئی تھی، نہ منال آئی تھی۔ بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا۔ زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ زبیر اس کی ایسی حالت دیکھ کے تھوڑا پریشان ہوا، جلدی سے اس کے پاس آیا۔ مجھ میں کیا کمی تھی کہ اس شخص نے ایسے کیا؟ بتائیں۔ وہ چیزوں کو پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی جب زبیر نے کندھوں سے پکڑ کے اسے روکنے کی کوشش کی، اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟
کیوں ایسی بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ تم اس سے محبت کرتی تھی کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر کیوں اتنا زیادہ ماتم منا رہی ہو؟ اس نے غصے میں بولا۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، تو جب سب لوگ پوچھ رہے تھے تب زبان سے نہیں پھوٹ سکتی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ رونا بند کرو، چپ، ایک دم سے چپ، اسے خاموش کروانے لگا۔ اور جب بالکل سہم گئی اور ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، میں برا ہوں کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھی اور وہ پہلی دفعہ زبیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ، میں برا ہوں کیا جو تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ میری آنکھوں میں دیکھ کے بتانا۔ وہ زبیر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ نہ جانے اسے کیا ہونے لگا۔ وہ زبیر کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے اسے اتنا وقت گزر چکا تھا۔ وہ لوگ یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے زبیر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی اور اس کے قریب ہو گیا۔ زبیر، وہ بمشکل اس کا نام پکارنے لگی، مگر وہ آگے سے بولا نہیں تھا، بالکل اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ زبیر کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ زبیر بالکل اس کے قریب ہوتا اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ زبیر کے لمس کو محسوس کرتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ شدت سے زبیر کے کالر کو دبوچ لیا۔ زبیر، وہ جب اسے الگ ہوا تو وہ تڑپ کے اس کا نام پکارنے لگی، مگر جیسے جیسے وہ اس کے قریب جا رہا تھا، اس نے زبیر کو خود سے الگ کیا، تو گویا زبیر بھی ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے سامنے کھڑی شرم سے لال ہوتی لڑکی کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے زبیر کو لیکن اپنے جذبات اسے بدلتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ سامنے کھڑا شخص اس کا شوہر تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دل ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ زبیر اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ زبیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ محبت بھرا بوسہ اس کی آنکھوں پہ دیا۔ کیا تم میرے ساتھ زندگی کی شروعات کرنا پسند کرو گی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا اور وہ گھبراتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے قریب ہوا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے کالر کو اس نے دبوچا ہوا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شخص اس پہ حق رکھتا تھا، مگر وہ کیوں دور نہیں کر پا رہی تھی، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے سامنے وہ کیوں ایسے بے جان سی ہو کے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے کالر کو بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ فوراً سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ باتھ روم میں جا کے بند ہو گیا۔ وہ ابھی تک اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت شدت سے دھڑک رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس شخص کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب اچانک سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری۔ اس کی دھڑکنیں کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر کافی وقت بعد جب شاور لے کے باہر آیا تو وہ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ ابھی تک یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اس کے آپ کہنے پہ وہ مزید سرشاری میں مبتلا ہو گئی۔ چائے چینج کر لیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زبیر کی طرف قدم بڑھانے لگی اور زبیر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا، میں خود چینج کر کے آؤں کیا؟ زبیر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہی اپنے فنی والے موڈ میں واپس آ رہی تھی، اور زبیر کا دماغ گھوم گیا اس لڑکی کو دیکھ کے۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ لڑکی اپنے دلہے کے ساتھ شادی نہ ہونے پہ
ماتم منا رہی تھی۔ اب یوں بے باکی سے اس کے قریب آ رہی تھی۔ اب کتنی بے شرم ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گئی۔ چائے جا کے چینج کر کے آئیں۔ اچھا میں نے خود چینج کرنا ہے؟ وہ عجیب انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور اب کی بار زبیر پریشان ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے جو کیا ہے وہ اب میں کروں؟ اس کی بات سن کے زبیر کہنے لگا، بے شرم لڑکی، جاؤ جا کے چینج کرو۔ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا، مگر وہ بالکل اس کے پاس آ گئی۔ ایک دم سے اس نے زبیر کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زبیر اس کی حرکت دیکھنے لگا۔ ہاں ہو گئی ہوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ منسا نے مجھے بتایا تھا۔ وہ کہتی تھی بھائی تم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے مجھ سے محبت کی؟ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ بتائیں مجھے۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گئی۔ شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب کی بار وہ اسے خود سے دور کرنے لگا۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی ہیں مجھ سے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں میرا نرمی والا لہجہ راس نہیں آیا، اس وجہ سے کچھ اور چاہتی ہو۔ ہاں چاہتی ہوں نا، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگا، اس کے جذبات کو بھڑکاتی، اسے خود سے دور دھکا دیتی چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت شدت سے دھڑک رہی تھی۔ زبیر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ اب وہ اعتراف کرتا یا نہ کرتا، اسے معلوم تو ہو چکا تھا کہ زبیر اسے محبت کرتا ہے۔ وہ چینج کر کے باہر آئی۔ سامنے بیڈ پہ بیٹھا موبائل میں لگا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے زبیر کے پاس آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل سائڈ پہ کرتی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ اب شادی کی رات بیگم سے اچھی اچھی باتیں تو کر لینا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے کتنا ہم آپ سے ڈرتے تھے آپ کے کمرے میں آنے کے لیے۔ اب تو میں کھلے عام آپ کے کمرے میں آؤں گی۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ کس قدر تم بے وقوفوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی فضول حرکتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ ابھی سے تنگ آ گئے ہیں؟ ابھی اس وقت شادی سے انکار کر دیتے تو یہ مصیبت آپ کے گلے نہ پڑتی۔ اب مجھے برداشت کریں، وہ اس سے گھورتے ہوئے بولی، مگر وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ہاں میرے بڑے بڑے خواب ہوتے تھے اپنے شوہر کے سینے سے لگ کے سونا، اب سارے خواب پورے کروں گی۔ ابھی آپ مجھے برداشت کیجیے گا۔ اگر آپ نے مجھے کچھ کہا تو یاد رکھیے گا، میں نے آغا جان کو آپ کی شکایت لگا دینی ہے، آپ کی ہڈیاں توڑوا دینی ہیں۔ وہ اس قدر سنجیدہ مزاج انسان جسے میچور لڑکیاں پسند تھیں، آج وہ اس کی حرکتوں کو خاصا برداشت کر رہا تھا کہ وہ نارمل ہوتا تو اب تک 2-4 اسے تھپڑ لگا چکا ہوتا۔ ایک دم سے اسے اپنے حصار میں لے گیا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب ایسے ہی ہونا، اب نکلنے کی تم کوشش کرنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس سے دیکھنے لگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا۔ اتنی محبت کرتا ہوں تم سے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سکون کی نیند سو چکی تھی۔ وہ باہر آیا تو اسے اچانک سے عجیب سی شور کی آواز آئی جو ساتھ اس کے چاچو جان کے گھر سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے گھر کی طرف گیا۔ کیا ہوا ہے؟ منال آپی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، زینب پریشانی کے عالم میں بولی، اور سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کی فیملی والوں میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا اس نے اپنی وین پہ کٹ لگایا تھا، جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن کافی زیادہ سیریس تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے زینب سے پوچھا، اور زینب نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی وہ آپ سے محبت کرتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایسے کیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی جب آپ ان سے نکاح نہیں کریں گے تب تک وہ زندہ نہیں رہیں گی،
وہ خود اپنی جان لینے کی کوشش کرتی رہیں گی۔ اس نے اپنے چاچو جان کی طرف دیکھا۔ سرفراز صاحب اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے۔ بیٹا پلیز میری بیٹی کی جان بچا لو۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے میرا نکاح عائشہ کے ساتھ ہوا ہے۔ اگر گھر میں پتہ چلے گا تو عائشہ پہ کیا گزرے گی؟ پہلے کسی نے اسے دھتکار دیا، اس کے بعد اب۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، ایک دفعہ تم نکاح کر لو۔ بیٹا دیکھو بعد میں ہم اسے سمجھائیں گے، یہ نکاح بالکل خفیہ رہے گا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے اور رات گزر رہی تھی۔ جب اسے ہوش آتی اپنی ٹرپس اتار کے پھینک دیتی۔ اسے پہلی دفعہ منال سے اس قدر شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اپنے چچا جان کی حالت دیکھ کے وہ مزید پریشان ہو گیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ بہت سادگی سے ہاسپٹل میں ہی اس کا نکاح ہو گیا۔ ایک دن میں اس کے 2 لڑکیوں سے نکاح ہو چکے تھے۔ 2 لڑکیاں اس کے نکاح میں آ گئی تھی اور وہ خود بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا، میں منال سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے میں آیا اور منال کو دیکھنے لگا۔ بہت غلط کیا ہے تم نے منال۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اس کی ایک دم سے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے، اچھا سا وقت۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ بہت شدت سے اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض کو اس نے بہت زور سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے الگ نہیں کر پایا۔ اچھا رونا بند کرو نا۔ اس نے منال کو خود سے الگ کیا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو رہی تھی۔ میں نے سچ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کی۔ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ آپ کے بغیر جو ٹائم مجھے آپ کے ساتھ گزارنا ہے، میں نے ویسے بھی مر جانا ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اچھا نا رونا بند کرو، وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ وہ شدت سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے نکاح کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ آپ میرے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے نا؟ بتائیں مجھے۔ وہ عجیب طرح کا بیہیو کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ بالکل خاموش ہو جاؤ، وہ سنجیدگی سے اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا، اور نہ جانے کتنی دیر تک وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ یہ نکاح کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، اوکے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی، اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس کو جنون میں بلا وجہ کا جنون پال کے رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس کا جنون ختم ہوگا تو اسے طلاق دے گا، کیونکہ وہ تو خود بے انتہا محبت کرتا تھا عائشہ سے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ جب وہ اسے حاصل ہو گئی تو یہ سب کچھ اس کے سامنے کیا ہو چکا تھا۔ اسے خود حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا ہے۔ صبح جیسے ہی عائشہ کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے کے پاس بیٹھی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ ایک دم سے بیڈ سے اچھل کے اٹھی اور سیدھا اس کی آغوش میں بیٹھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے گرد بازو حائل کرتا، اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گیا، اور وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ زبیر لالا مجھے مت بولو۔ وہ یوں ہی اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ کیسے اس کے ساتھ اتنی فری ہو گئی تھی، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ میری طرف چہرہ کریں، بتائیں۔ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ خوش نہیں ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو طلاق دیتی ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ کو طلاق دے دی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کر گیا۔ پاگل، ایسے طلاق نہیں ہوتی، پھر تو میں دوں گا نا۔ نہیں، وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گئی۔ پاگل ہے کیا؟ ایسے کہیں گے مجھے؟ وہ معصومیت سے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے گریبان سے پکڑتے بالکل اس کے قریب آ گئی۔ آپ کو پتہ ہے، مجھے کل رات آپ سے بہت زیادہ محبت ہو گئی۔ اگر آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے آپ کی جان نکال لینی ہے۔
میری جگہ کسی اور لڑکی کو دینے کی کوشش کی۔ میں نے اسے مار دینا ہے، وہ آنکھیں چھوٹی کیے دیکھتے ہوئے بولی، اور وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے قریب کر گیا، اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی، اس کے کالر کو دبوچ گئی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں جتنی آپ کو معصوم نظر آتی ہوں، اس سے زیادہ میں بے باک ہوں، اور یہ لمحہ آپ سے محبت کی طلبگار ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کل رات بھی آپ نے مجھے میرا حق نہیں دیا تھا۔ اس کی بے باکی پہ وہ اچھا خاصا ہل کے رہ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سالوں سے اسے بے انتہا محبت کرتی ہو۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بہت زیادہ خوش نظر آئی تھی۔ جیسے ہی اس کے ساتھ آ کے بیٹھی، کہنے لگی، بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہنے لگی، اتنا حسین ہینڈسم مرد جس عورت کو مل جائے وہ خوش نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ نادیہ بیگم اور لائبہ بیگم تو حیرت سے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی خوشی دیکھے جا رہی تھی۔ یہ اپنی دانت اندر کر لو، اتنا ہینڈسم جسے شوہر مل جائے وہ بھلا کیوں دانت اندر کرے گی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ منال کہاں ہے؟ مجھے منال کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کے زینب کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ منال آپی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی نا، اس وجہ سے۔ یار اسے بولو نا یہاں پہ آئے، اسے میں بتاتی ہوں مجھے محبت ہو گئی ہے اپنے شوہر سے۔ تم لوگ میرا مذاق اڑا رہی تھی نا۔ اس کی بات پہ وہ ہنس رہی تھی، مگر زینب ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اچانک اسے کیا ہو گیا، کیوں اس کے دل میں زبیر کے لیے اتنی زیادہ محبت کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ مگر جب وہ واپس کمرے میں آئی تب بھی اس کے لبوں پہ بہت زیادہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اپنی میکسی کو سنبھالے وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی جب زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ جناب، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، آپ نے آنے میں اتنی لیٹ لگا دی، وہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا، ایک دم سے اسے کھینچا تو سیدھا اس کے سینے سے جا لگی۔ اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا آج، آپ کے کیا ارادے؟ میں تو آج بہت ہی… وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، برداشت کر سکتی ہو مجھے؟ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، جن سے محبت کی جائے انہیں برداشت کیا جاتا ہے، پھر رونے مت لگ جانا۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی تھی، بالکل بھی نہیں روں گی، یہ کہتے ہوئے بالکل اس کے قریب ہو گیا تھا، اسے اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ اس کے لمس میں عجیب سی محبت تھی۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھی۔ آپ مجھ سے واقعی میں پہلے سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے میری شادی توڑوائی ہے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی تک حیران تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اسے اس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ سنجیدہ مزاج، ہر وقت اسے لڑنے جھگڑنے والا انسان اسے اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بس اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا، وہ اسے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ نہ جانے کتنے لمحے وہ منال کے ساتھ گزار گیا تھا، اور یہ نکاح خفیہ تھا، مگر وہ منال کی حالت کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ بہت کچھ سمجھ چکا تھا، اس وجہ سے اس کا رویہ منال کے ساتھ نارمل ہوتا تھا، نہ اسے تکلیف دیتا نہ اسے اذیت دیتا تھا۔ بس وہ ایک وقت میں دو رشتوں کو نبھا رہا تھا، مگر اس سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ زبیر سے وہ ٹوٹ کے چاہتی تھی، ایک لمحہ بھی زبیر سے دور نہیں ہوتی تھی، پاگلوں کی طرح پورے گھر میں ٹہلتی پھرتی تھی، زبیر زبیر کرتی پھرتی۔ سب لوگ اب اس کی حرکتوں سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ نادیہ بیگم اور لائبہ بیگم اسے کہتی، کچھ شرم کر لو، ہر وقت شوہر کا نام پکارتی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کہتی، میرا محبوب ہے، میں نام تو پکاروں گی نا۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی اور وہ موبائل پہ سکرولنگ کر رہا تھا۔ اچانک اوپر سے منال کا میسج آیا جو اسے چھت پہ بلا رہی تھی، اور وہ بہت کم اسے بلاتی تھی جب وہ اسے بہت زیادہ تکلیف اور اذیت میں ہوتی تھی۔ وہ صرف تبھی اسے پکارتی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھا، موبائل بھی وہیں رکھتا ہوا اوپر کی طرف آیا۔
آج موسم کافی زیادہ اچھا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی آیا تو وہ بال کھولے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا لہجہ بالکل نرم تھا۔ وہ آ کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، جس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ خوبصورت اور لمبی زندگی گزارنی تھی، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا، آہستگی سے اسے الگ ہوئی، اس کے قریب ہو گئی، اس کو محسوس کر رہا تھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، وہ بھی اس کے قریب ہو گئی۔ اس وقت دونوں ایک دوسرے میں کھو گئے تھے، وہ گم ہو گئے تھے، انہیں وہاں پہ احساس ہی نہ ہوا۔ 10 منٹ گزر چکے تھے جب اسے ہچکی کی آواز آئی تو ایک دم سے اسے الگ ہوا۔ اس کی نظر دور کھڑی زائشہ کی طرف گئی۔ زائشہ! وہ جلدی سے زائشہ کے پیچھے بھاگنے لگا، مگر زائشہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، کمرے کی طرف چلی گئی۔ زائشہ میری بات سنو۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ زائشہ! اندر سے چیزیں ٹوٹنے پھوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف گیا، کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جلدی سے کھڑکی سے اندر کی طرف آیا۔ زائشہ نے پورے کمرے کو بکھیرا ہوا تھا۔ زائشہ میری بات سنو۔ وہ زائشہ کے چہرے کو تھامتا، ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بولا تو وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی تھی، اسے خود سے دور دھکا دینے لگی۔ لیکن مجھے ہاتھ بھی مت لگائیں، میرے پاس بھی مت آئیں، وہ چلا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ باہر سے سب آ گئے تھے، دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ اس نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، دور رہو مجھ سے۔ نفرت سے وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ زائشہ میری بات سنیں۔ زائشہ میں صرف تمہارا ہوں، تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ زائشہ نفرت ہے مجھے تم سے، تم دھوکے باز ہو، تم گھٹیا ہو۔ تم نے منال کے ساتھ کیا کر رہے تھے بتاؤ؟ میرا حق تم اسے دے رہے تھے، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے وہاں پہ پڑی ہوئی چھری اٹھا دی۔ وہ اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں صرف تمہارا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میری بات سنو، میں سب کچھ کلیئر کر دوں گا، میری بات سنو۔ اگلے ہی لمحے وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ اس نے اتنی زور سے چھری اس کے سینے میں ماری تھی۔ اسی لمحے سب لوگ اندر آ چکے تھے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری کو دیکھنے لگی۔ ایک دم سے اس نے ڈرتے ہوئے نیچے پھینک دی، اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، باقی سب کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تکلیف سے نیچے بیٹھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سے پانی بہہ رہا تھا، وہ سانس بھی نہیں لے پایا۔ منال جو بھاگنے والے انداز میں وہاں پہ آئی تھی، اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اسے نیچے گرا ہوا دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے منال کے ہاتھ کو پکڑا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، ریلیکس ہو جاؤ، وہ بمشکل بولتا ہوا، صرف اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ جب ٹینشن لے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ وہ روتے ہوئے چلانے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے۔ ان کی کنڈیشن کافی زیادہ سیریس تھی، سٹیچز وغیرہ لگے تھے، مگر اب وہ بالکل خاموش اسی گھر میں تھی، وہ ہسپتال نہیں گئی۔ جبکہ منال کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ منال کے بابا سب کو ساری حقیقت بتا چکے تھے۔ منال کے بابا اسے کینسر تھا، جس کی وجہ سے اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ زبیر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے، زبیر سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تھی، اس نے تو مر جانا تھا، بس وہ زبیر کے ساتھ شادی کر کے اس کی آخری خواہش پوری کر دی۔ جس کے بعد کسی نے نہیں سوچا جو منال کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ اس نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ نکلی ہی نہیں تھی۔ سب لوگ زائشہ کی وجہ سے بھی پریشان ہو گئے۔ اسے 3 دن ہو گئے کسی سے بات نہیں کرتی تھی،
بالکل عجیب سی حالت میں رہتی تھی۔ ان کے گھروں پہ تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ وقت گزرنے لگا، آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو چکا تھا، کافی حد تک ٹھیک ہو گیا، مگر عائشہ اس سے دور رہتی۔ وہ گھر والوں میں سے کسی سے بات نہیں کرتی تھی، عجیب سی ہوتی جا رہی تھی، اور اسے دیکھتے زبیر کو کچھ ہوتا تھا۔ منال تو چھوڑ کے جا چکی تھی، رات کا وقت تھا، وہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا جب دروازہ کھلا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ زبیر کے کمرے میں آئی تھی۔ زبیر کی دھڑکنیں بہت بے ترتیب ہو گئیں۔ جب بھی اس کے پاس جاتا وہ رخ موڑ لیتی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتی، اس کے پاس آئی، اس کے سامنے بیٹھی اس کو دیکھنے لگی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے زخم کو دیکھنے لگی جو کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا، مگر وہاں پہ ابھی بھی سٹیچز کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ ویسے بینڈیج اتارنے لگی۔ مجھے پین ہوتی ہے، وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا۔ وہاں پہ اپنے لب رکھ گئی، اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس شخص نے کسی اور کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ اس نے تکلیف دی تھی، اس نے تکلیف دی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ آپ کو تکلیف ہوئی تھی نا؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے وہ خود کو تھپڑ مارنے لگی۔ میں نے آپ کو تکلیف دی تھی نا، بہت زیادہ، میری وجہ سے ماما، بابا، تایا، تائی سب روتے رہے تھے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو کچھ، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ رونا بند کرو، اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ میں آپ کے لیے بہت زیادہ تڑپی ہوں، ایک ایک لمحہ تڑپی ہوں۔ میں نے آپ کو، آپ کے لمس کو یاد کیا، میں نے بہت زیادہ آپ کو یاد کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا، آپ، منال آپی آپ سے محبت کرتی ہیں تو میں خود آپ کی زندگی میں نہ آتی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے تو آپ سے نکاح کے بعد محبت ہوئی تھی، وہ روتے ہوئے اس سے بتا رہی تھی۔ بس میری جان، مجھے بھی نہیں پتا تھا منال مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں نے تو ہمیشہ تم سے محبت کی، تم سے محبت کرتا تھا۔ وہ اس کی پشت کو سہلائے جا رہا تھا۔ مجھے میری چنچل مزاج عائشہ چاہیے، مجھے یہ مرزائی ہوئی عائشہ بالکل پسند نہیں۔ مجھے شرارتی عائشہ پسند ہے جو مجھے تنگ کرے۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ پھر ہمارے بچے کس کو تنگ کریں گے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ تو وہ اسے سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ بچے بھی تنگ کریں گے، میں بھی تنگ کروں گی۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگی بہت شدت سے رونے لگی۔ سچ میں وہ اسے پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ اللہ نے انہیں خوبصورت سی بیٹی سے نوازا جس کا نام انہوں نے منال رکھا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ویسی ہی ہوتی گئی تھی، چنچل مزاج پھر سے اس کے کہہ کے گھر میں گونجتے تھے۔ ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود بھی وہ ایسی بچوں جیسی حرکتیں کرتی کہ نادیہ بیگم اور لائبہ بیگم اپنا سر پیٹ کے رہ جاتی۔